बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो है वो टॉपिक पढ़ रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कल वाले टॉपिक में मैं आप लोगों को बायोस्फीयर लेवल पढ़ाने लगा था, लेकिन बायोस्फीयर लेवल वो किसी रिकॉर्डिंग में कोई इशू आने की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो बायोस्फीयर लेवल वो मतलब लेवल है जिसमें उस ज़मीन का वो हिस्सा शामिल करते हैं जिस हिस्से में ऑक्सीजन मौजूद है। तो बायो का मतलब मैंने पहले बताया था कि होता है ज़िंदगी। तो बायोस्फीयर वो जगह जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है उसे हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। तो ज़मीन के अंदर हम देखो, ज़मीन से अंदर हम ऊपर बुलंदी पे जाएं तो एक जगह वो आती है जहाँ पे जाके जो ऑक्सीजन का लेवल मुकम्मल हो जाता है। ओजोन तय वहाँ पे होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन। उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो उससे ऊपर जाने के बाद आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ज़िंदगी और ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, जहाँ जहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन हो रही होती है, जहाँ जहाँ पे जानदारों को ऑक्सीजन मिल रही होती है, उसे हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। या इसे एक दूसरा नाम दिया जाता है जोन ऑफ लाइफ का, कि ये ज़िंदगी का जोन है, वो एरिया जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है, लाइफ ऑफ जोन कहलाता है। तो ये हमारा बायोस्फीयर लेवल। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम जिक्र करें तो जितने भी जो है वो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, या जो मतलब एक होते हैं मैक्रो ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम जो है वो 5 मेजर ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन्हें 5 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? जानदार। कि जितने भी दुनिया में ज़मीन में लाइफ ऑफ जोन में जितने भी जानदार पाए जाते हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब 5 ग्रुप्स के नाम आप याद रखिएगा। 5 ग्रुप्स में पहले आप लोगों के पास है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के बाद आपके पास आ जाता है फंजाई, एनिमल्स। एनिमल्स के बाद आपके पास आ जाता है प्लांट्स। और एक जो आपका जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में जो आपका सबसे पहला ऑर्गेनिजम्स है वो है प्रोकैरियोट्स। आप जितने भी प्रोकैरियोट्स हो गया, प्रोटिस्ट हो गया, फंजाई हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, ये वो 5 हैं जो जानदारों के लिहाज से डिवाइड किए गए कि प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 ग्रुप्स हैं जो जानदारों के बनाए गए। अब जो जानदार बने होते हैं, जानदार बनते हैं आगे मिलके जो है सेल्स हैं। जितने भी जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेल्स से मिलके बनते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की इकाई क्या है? सेल्स है। अब जो सेल्स होते हैं उनको भी 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ये 2 काइंड्स ऑफ सेल्स हैं। 2 काइंड्स ऑफ सेल्स। 2 काइंड्स ऑफ सेल्स कौन सी हैं? एक है प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हम वो एक बड़ा अहम और लॉन्ग सवाल चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। इसका यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ नाम ही याद करने हैं कि जानदारों के 5 इकसाम हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, उसके अलावा जो है एनिमल्स, उसके अलावा प्लांट्स। तो प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल और प्लांट 5 हैं ये ग्रुप्स जानदारों के। 2 ग्रुप्स हैं सेल्स के, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। आगे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो ये 3 किस्म के जानदार बनाते हैं। पूरी दुनिया में 3 किस्म के जानदार पाए जाते हैं। एक जानदार वो होता है जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है। एक जानदार वो होता है जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम यूनिसेलुलर जानदार कहते हैं। यूनिसेलुलर। तो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो जानदारों में सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम पढ़ रहे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। तो एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर जानदार सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, सिर्फ एक सेल पर। और उसके अंदर हमने जो एग्जांपल दी गई है वो 3 दी गई है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अब जो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना है ये तीनों के तीनों जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं।
تو پہلی تو مطلب ہمیں پتہ چل گیا کہ پہلی جو آرگنائزیشن ہے سیل کی وہ سیلولر آرگنائزیشن، اور اس میں ہم نے 3 نام پڑھے، امیبا، پیرامیشن اور یوگلینا۔ جو دوسری ہماری آرگنائزیشن ہے وہ ہے کلونیل آرگنائزیشن۔ اب یہ ہماری کلونیل آرگنائزیشن ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جاندار تو یونی سیلولر ہوتے ہیں، یعنی جاندار ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن وہ جاندار آپس میں اکٹھے ہو کے رہتے ہیں، اور اکٹھے ہو کے رہتے ہیں، رہنے کے بعد وہ ایک گروپ بناتے ہیں۔ اوپر سے جو بندہ دیکھے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ اس طرح آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جاندار ہوتے تو ایک سیل پر مشتمل ہے اور آپس میں ایک گروپ میں کالونی کی شکل میں رہتے ہیں، لیکن ہر جاندار اس کے اندر اپنی زندگی کی ساری ایکٹیویٹیز خود کرتا ہے، اپنے بلبوتے پہ کرتا ہے۔ اپنی خوراک کا وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اپنی رہنے کی جگہ کے لیے وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، وہ اپنی خوراک، اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنے سارے کام ویسے ہی کرتے ہیں جیسے یونی سیلولر جاندار کرتے ہیں۔ لیکن کالونیل میں کیا ہوتا ہے کہ یونی سیلولر جاندار یہ بھی یونی سیلولر ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کالونی بنا کے رہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کالونیل آرگنائزیشن میں شامل ہے۔ اور اس کی اہم مثال جو ہے وہ وال باکس ہے۔ ایک سبز حلقہ ہوتا ہے جو پانی کے اندر رہتا ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں VOLBOX وال باکس۔ اب یہ جو وال باکس ہوتا ہے یہ کالونیل آرگنائزیشن بناتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، ہمارا جو 3 ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا ملٹی سیلولر آرگنائزیشن۔ اب جو ہماری ملٹی سیلولر آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں وہ سارے جاندار موجود ہوتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں، جن کا جسم جو بنتا ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ سیلز پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی وہ ایک جاندار۔ اب اس میں 2 یا 2 سے زیادہ جانداروں نے دیکھیں، اگر ہمارا جسم ہے تو ہمارا خربوں کی تعداد میں سیل سے بنتا ہے، لیکن ہم سے چھوٹی چڑیا ہے۔ اب چڑیا کی باڈی میں جو سیلز کی نمبر آف سیلز ہیں، سیلز کی تعداد ہے، وہ ہمارے جسم سے تو ڈیفینیٹلی بہت کم ہوگی۔ اور اگر ہم اپنے سے چھوٹے جاندار دیکھیں، آپ لوگ مطلب چھوٹا سا اشرات لے لیں، مکھی لے لیں، آپ مکھی، اب مکھی کا سائز چڑی کے سائز سے چھوٹا ہے، لہٰذا اس میں سیلز کتنا، لیکن مکھی بھی ملٹی سیلولر جاندار ہے، چڑیا بھی ملٹی سیلولر جاندار ہے، ہم بھی ملٹی سیلولر جاندار ہے۔ اینیمل جو کوئی بھی اینیمل جیسے ایلیفنٹ وغیرہ ہیں، جنگل کے جتنے بھی جاندار ہیں وہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، جس میں شیر، چیتا وغیرہ یہ سارے ملٹی سیلولر جاندار ہیں، لیکن ان میں نمبرز آف سیلز کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہر وہ جاندار جس کا جسم 2 یا 2 سے زیادہ جتنی مرضی ہو جائے سیلز پر مشتمل ہو یا ملٹی سیلولر جاندار ہے۔ اور یہاں پہ اس کی 2 مثالیں دی گئی، ایک ہے فراگ یعنی مینڈک، اور دوسرا ہے مسٹرڈ پلانٹ یعنی سرسوں کا پودا، کہ سرسوں کا پودا بھی ملٹی سیلولر آرگنائزیشن اس میں پائی جاتی ہے، اور فراگ یعنی مینڈک میں بھی آرگنائزیشن پائی جاتی ہے۔ اب مسٹرڈ میں اور فراگ میں، مسٹرڈ پلانٹ اور فراگ پلانٹ یہ 2 مثالیں ہیں، اور کل یہ آپ کا لاسٹ ٹاپک ہوگا، آج اگلا بھی لیکچر ہوگا وہ آپ کا لاسٹ ٹاپک ہوگا، اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ فراگ کا سائنسی نیم کیا ہے، مسٹرڈ پلانٹ کا سائنسی نیم کیا ہے، اور ان میں کون سی آرگنائزیشن پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے کون سے حصے جو ریپروڈکٹیو حصے ہیں وہ اپنی تعداد کیسے بڑھاتے ہیں۔ تو آج کے لیے بیٹا اتنا ہی، کوئی بھی سوال ہو آپ واٹس ایپ کے گروپ میں جا کے میرے نمبر پہ ان باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس کے علاوہ یوٹیوب میں ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹ دے کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ گروپ میں ہم لوگوں نے چیٹ الاؤ نہیں کی، بچے آپس میں پھر ڈسکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ گروپ میں ایڈمن میں جا کے وہاں پہ مطلب اس سے جس ٹیچر کا جو بھی لیکچر دے رہے ہیں اسی ٹیچر کے ساتھ کنیکٹ کر کے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ لوگ بیٹا مطلب وائس میسج بھیج سکتے ہو کہ سر کی پلیز میں جو لیکچر دے رہا ہوں مجھے یہ پرابلم ہو رہی تھی، تو یہ بتا دیں تو ٹیچر آپ کو بتا دے گا، تو لہٰذا آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہم سے ایسے سوال کر سکتے ہیں جیسے آپ کلاس میں کرتے ہیں۔ اب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھیں ہم مطلب اپنے طریقے سے محنت کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کو بھیج رہے ہیں، کمپوز کر رہے ہیں، رجسٹر بنا رہے ہیں، ہم اپنی محنت کر رہے ہیں،
لیکن ہماری اتنی محنت کے بعد بھی جب آپ لوگ اسکول میں ہو اور آپ کو آتا کچھ نہ ہو تو پھر ہمیں افسوس ہوگا کہ ہماری محنت کو آپ لوگوں نے ضائع کیا. لہٰذا کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے آپ فوراً ہم سے میسج کرو، بلکہ میسج نہیں ہو رہا، اگر آپ کے پاس کال پہلے آپ کو کہتے ہو کال پہ بھی پوچھ سکتے، جیسے آپ کو ایزی لگے آپ ہمارے ساتھ آپ کنیکٹ میں ہوتے ہیں، ہم یہاں بھی بیٹھے ہوں گے آپ کو فوراً آپ کے سوال کا جواب دیں گے. تو اس لیے آپ لوگ نیت بنا کے یہ لیکچر لیا کرو کہ ہم نے تیار کریں گے. اگلے لیکچر کے لیے بیٹا خدا.